اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا اور صدیق علیہ السلام کا بندھن کا ہو یا سنگ حسین سنگم، یا صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت مولا علی علیہ السلام کی شادی، یا اس کو آپ یہ عنوان بھی دے سکتے ہیں صدیقہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور مولا علی علیہ السلام کی نکاح یا ملاپ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پارے جگر جب عنفوان شباب کو پہنچی تو بڑے بڑے صحابہ نبی کی خدمت میں رشتہ لے کر پہنچ گئے، اور ہر ایک نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ کا شرف حاصل کرنا چاہا، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو مثبت جواب نہیں دیا۔ رشتہ بھیجنے والوں میں سے ایک ابوبکر بھی تھے۔ ان کی درخواست کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ انتظر بها القضاء، میں اپنی لخت جگر کے بارے میں حکم الہی کا منتظر ہوں۔ اس کے بعد عمر نے رشتہ بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی جملہ دہرایا جو اس کے ساتھی ابوبکر سے کہہ چکے تھے۔ ادھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برملا فرما دیا تھا کہ میری بیٹی فاطمہ کا مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور خود انہیں اس مسئلے پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ دیگر مسلمانوں کو جب یہ معلوم ہوا تو پھر بقیہ سب اس سلسلے میں کوئی بات کرنے سے باز رہے۔ کچھ دن یہی صورتحال رہی کہ صحابہ کی ایک جماعت حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور انہوں نے مولا علی علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافی قرب حاصل ہے، اسلام کی راہ میں آپ نے کافی زحمتیں برداشت کی ہے، اور تمام مصائب و مشکلات میں آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت فرمائی ہے۔ ہماری رائے یہ ہے کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان کے لخت جگر کے لیے رشتہ بھیجیں اور ان کی دامادی کا شرف حاصل کریں۔ اس طرح آپ جہاد اور دامادی دونوں کے شرف سے سرفراز ہو جائیں گے۔ امام علی علیہ السلام شرم و حیا کے باعث کشمکش کا شکار ہوئے، لیکن ہمت کر کے بزم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، سر جھکائے بیٹھے تھے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہل کی اور پوچھا، اے میرے بھائی، کیا حاجت رکھتے ہو؟ تھوڑی دیر تک امام علی علیہ السلام پر شرم و حیا غالب رہی، پھر آپ علیہ السلام نے ہمت جٹا کر فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے سلسلے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے بے حد مسرور ہو کر مسکراتے ہوئے فرمایا، خوش آمدید، مرحبا اے علی علیہ السلام، اللہ نے مجھے حکم دے رکھا ہے کہ فاطمہ کی شادی تم سے کروں۔ قلب امام خوشی سے باغ باغ ہو گیا، اور الہی عنایت و کرامت کے باعث آپ کا دل خوشیوں سے جھوم اٹھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچزاد بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ عنقریب داماد رسول خدا بھی ہو جائیں گے۔ بعض تفسیر کی کتابوں میں آیہ کریمہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اور وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کو خاندان اور سسرال والا بنا دیا ہے، اور آپ کا پروردگار بہت زیادہ قدرت والا ہے۔ اس کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ اس سے مراد حضرت علی و فاطمہ علیہم السلام ہے۔ جناب رسول خدا اس کے بعد اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں باخبر کیا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنی لخت جگر کو حضرت امام علی علیہ السلام کے سپرد کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کی خدمت میں سلام پہنچایا ہے اور فرمایا ہے کہ میں نے ملأ الاعلیٰ میں حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی علیہ السلام سے کر دی ہے، آپ روئے زمین پر ان کی شادی علی سے کر دیجئے۔ جناب ختم مرتبت خوش
خوشی خوشی اپنے دختر عزیز کی خدمت میں پہنچے اور فرمایا اے بیٹی میں نے تمہاری شادی اپنی امت کے بہترین فرد جو ان میں علم کے اعتبار سے برتر، حلم کے اعتبار سے افضل اور سب سے پہلا اسلام لانے والا کر دی ہے۔ دوبارہ پھر فرمایا اے بیٹی فاطمہ علیہ السلام، کیا آپ جانتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے اہل زمین کا جائزہ لیا تو ان میں سے تمہارے بابا کو منتخب کیا اور انہیں نبی بنا کر بھیج دیا، پھر دوبارہ جائزہ لیا تو تمہارے شوہر نامدار کو منتخب کر لیا اور میرے پاس وحی کی اور میں آپ کی شادی ان سے کر دوں اور انہیں اپنا وصی بنا لوں۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا بیٹی وہ میرے پہلے صحابی، سب سے پہلے امتی، سب سے زیادہ علم و دانش والے اور سب سے عظیم حلم و انکساری والے ہیں۔ یقیناً حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کی ذات میں تمام بلند صفات، اعلیٰ اقدار پائے جاتے ہیں، اسی لیے تو خداوند متعال نے انہیں حضرت عذرا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا شوہر منتخب کر لیا۔ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اگر اللہ عز و جل نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو پیدا نہ کیا ہوتا تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ فاطمی مہر دین اسلام انسانوں کے تمام مشکلات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں کس قدر کوشاں ہے۔ آئیے دیکھیے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مہر کس قدر کم ہے کہ جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی تمام عورتوں کے لیے قاعدہ و قانون کی شکل دے دی ہے تاکہ ان کے درمیان کوئی بے شوہر اور مردوں میں کوئی بغیر بیوی کے نہ رہ جائے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے فرماتے ہیں اے علی، کیا آپ کے پاس کچھ مال ہے؟ امام نے عرض کیا میرے پاس میری تلوار، زرہ اور گھوڑا ہے۔ مولا علیہ السلام کا کل سرمایہ یہی 3 چیزیں تھیں، اس لیے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جہاں تک گھوڑے کا مسئلہ ہے تو وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور تلوار کی بھی آپ کو ضرورت ہے، ہاں ذرے کو بیچ دو، یہ ذرہ آپ کو جنگ بدر کے مال غنیمت سے نصیب ہوئی تھی۔ حضرت امام علی علیہ السلام اس کو لے کر بازار تشریف لے گئے اور اپنی ذرہ کو آپ نے 480 درہم میں فروخت کر دیا اور اپنے لباس کے ایک گوشے میں قیمت کو باندھے ہوئے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیمت رکھ دی۔ ملاحظہ فرمائے کہ یہ مہر کس قدر کم اور ناداروں کی اپنی ازدواج کے لیے مقرر کی جانے والی مہر ہے، اس لیے کہ اسلام کی نظر مہر کی قلت پر مرکوز ہے تاکہ مسلمانوں میں اس کا رواج ہو جائے۔ فاطمی جہیز جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان درہموں میں سے ایک مشت درہم اٹھائے اور حضرت بلال کے حوالے کیے تاکہ ان کے ذریعے کچھ خوشبو اور عطریات خرید کر لائے، اور کچھ درہم حضرت سلمان فارسی اور جناب ام سلمہ کو عطا فرمائے تاکہ بقیہ سامان فراہم ہوں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر نہیں گزری تھی کہ دلہن کا جہیز مکمل ہو گیا، جس میں درج ذیل چیزیں تھیں۔ نمبر 1 بیڑ کی کھال جس کو پلٹ کر اس پر رات میں آرام کیا جا سکے۔ نمبر 2 چمڑے کا تکیہ جس کے اندر کھجور کی چھال بری ہوئی تھی۔ نمبر 3 کھجور کی ٹہنیوں سے بنی ہوئی ایک چارپائی۔ نمبر 4 2 چکی۔ نمبر 5 ایک مشک۔ نمبر 6 2 گھڑے۔ نمبر 7 مٹی کے چند برتن۔ اس کے علاوہ چند چیزیں جو لوگوں کی نظر میں بڑی حقیر شمار ہوتی ہے، لیکن اسلام نے انہیں ان قیمتی جواہر اور مہنگے زیورات سے بہتر جانا ہے جن کو سلاطین و حکمران اور پیسہ والے لوگ اپنی بیٹیوں اور عورتوں کا مہر قرار دیتے ہیں۔
جہیز کے سارے سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیے گئے۔ جو ہی آپ کی نظر مٹی کے برتنوں پر پڑی، فرمایا بورک لأہل بیت جل آنیتہم من الخزف، اس گھرانے پر اللہ کی برکتیں نازل ہوں جن کے زیادہ تر سامان مٹی کے ہیں۔ امام علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور سامان جہیز کو مرتب کیا۔ گھر میں حجرہ عروس کی زمین کو ریت سے برابر کیا، 2 گھنٹیاں گاڑے جن کو رسی سے متصل کیا اور اس پر لباس لڑکایا جا سکے۔ یہ ہے دلہا امیر المومنین علیہ السلام کا گھر، اور یہ ہے دلہن حضرت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہا کا جہیز۔ شاعر اہل بیت علامہ فرتوسی اس سربلند و عظیم گھر کی توصیف میں کہ جو زہد و تقوی، فضیلت و پارسائی پر مبنی گھر ہے، امام کو مخاطب قرار دے کر فرماتے ہیں وَبَيْتُكَ وَهُوَ بَسِيطٌ بِمَا حَوَتْهُ جَوَانِبُهُ الْأَرْبَحُ فَزَاوِيَةٌ مِّنْهُ فِيهَا الْحَصِيرُ إِلَى جَنْبِهِ جَرَّةٌ تُوزَعُ وَأُخْرَى بِهَا مِنْ جَرِيدِ النَّخِيلِ سَرِيرٌ قَوَائِمُهُ تُرْفَعُ وآنية الطين وهي الكؤوس وفي كف مالها تصنع وتلك رحا مجلت راحة لتحن الشعير بها تسرع كأن التواضع فيما حواه شعار به كله يخشع۔ اے مولا، آپ کا گھر کس قدر سادہ اور 4 زاویوں پر مشتمل ہے کہ ایک گوشے میں ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے جس کے پہلو میں ایک گھڑا رکھا ہوا ہے، دوسرے گوشے میں کھجور کے ٹہنیوں سے بنی ایک چارپائی ہے جس کے چاروں پائے بلند ہے، مٹی کا برتن جو کہ ایک کاسا ہے اور جو اس کے مالک کے ہاتھوں بنایا گیا ہے، اور وہیں ایک طرف ایک چکی ہے جس سے تیزی کے ساتھ جو پیسنے کے باعث ہتھیلی خون آلود ہو گئی ہے۔ تواضع انکساری پر مشتمل یہ پورا کا پورا گھر اللہ کی عطا کے سامنے خاضع و خاشع ہے۔ لامنس کی بکواس۔ پوری یورپی رائٹر لامنس جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا دختر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جہیز کے سامان کی سادگی کو دیکھ کر یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ جناب رسول خدا اپنی بیٹی فاطمہ سے ناخوش تھے، اس لیے انہوں نے ایک فقیر آدمی سے ان کو بیاہ دیا، اور اس دلہن کا سامان جہیز اسی لیے معمولی تھا۔ در حقیقت اسلامی شریعت سے نادانی و جہالت لامنس کو اس نتیجے تک کھینچ لائی۔ اس کا دماغ و دل مغربی زندگانی میں غرق تھا، لہٰذا وہ اسلام کے تابناک احکام سمجھنے سے قاصر رہا۔ اسلام شادی کی سہولیت کے لیے زیادتی مہر کو ناپسند کرتا ہے، اور شادی بیاہ ایک مشکل نہ بن جائے۔ اعلان کرتا ہے کہ افضل النساء امتی اقلہن مہرا، میری امت کی بہترین خاتون وہ ہے جس کا مہر سب سے کم ہو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے جد بزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مہر ازدواج کی سادگی یوں بیان فرماتے ہیں کہ اس عہد میں لوگ قرآن کے ایک سورے کی تعلیم، چند درہموں اور ایک مٹھی گیہوں کو مہر قرار دے کر شادیاں کرتے تھے۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی شادی جس کے پاس کچھ نہیں تھا، بیوی کو قرآن کا ایک سورہ تعلیم دینے کو مہر قرار دے کر دی تھی، اس لیے اس مہر کو مہر سورہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
شریعت اسلامی نے شادی بیاہ کی تشویق دلاتے ہوئے مہر کی قلت پر زور دیا ہے اور میاں بیوی کے درمیان حسب و نسب جیسے فرق کو نظر انداز کیا ہے، اور مسلمان مرد کو مسلمان خاتون کا کفو قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے لامنس پر یہ ساری باتیں مخفی رہیں اور وہ مادی زاویہ نظر سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے معمولی جہیز کو دیکھ کر لاف گزینی کر بیٹھا۔ خطبہ نکاح۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر اور امام علی علیہ السلام کے عقد کے موقع پر اپنے صحابہ کے مجمع میں خطبہ نکاح پڑھا، جس کے الفاظ یہ تھے: الحمد للہ المحمود بنعمتہ، المعبود بقدرتہ، المطاع بسلطانہ، المرحوب من عذابہ وسطواتہ، النافذ امرہ فی سمائہ وارضہ، الذی خلق الخلق بقدرتہ ومیزہم باحکامہ وأعزهم بدینہ وأکرمہم بنبیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ ان اللہ تبارک اسمہ وتعالت عظمتہ جعل المصاہرۃ نسبا لاحقا وامرا مفترضا اوشج به الارحام والزم الانام، فقال عز من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا، وأمر الله يجري إلى قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره، ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب۔ ثم إن الله عز وجل أمرني أن أزوج فاطمة من علي، ثم إني أشهدكم أني قد زوجت فاطمة من علي على 400 مثقال فضة، إن رضي بذلك على السنة القائمة والفريضة الواجبة، فجمع الله شملهما وبارك لهما وأطاب نسلهما وجعل نسلهما مفاتيح الرحمة ومعادن الحكمة وأمن الأمة۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم۔ خطبہ عقد کے وقت دلہا یعنی حضرت علی علیہ السلام موجود نہ تھے، کیونکہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کام سے روانہ فرمایا تھا۔ اختتام خطبے پر امام علی علیہ السلام حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہی مسکرانے لگے۔ مولا علی علیہ السلام سے فرمایا: اے علی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی کر دوں۔ میں اپنی بیٹی کو 400 مثقال چاندی پر تمہاری زوجیت میں دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے امام کو حکم دیا کہ جواب دے۔ امام علی علیہ السلام نے اس طرح گویا ہوئے: الحمد للہ الذی قرب من حامدیہ ونادى من سائلیہ ووعد الجنة من یتقیہ وانذر بالنار من یعصیہ، نحمده على قدیم احسانہ ونستعینہ ونستہدیہ ونؤمن به ونستکفیہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغه وترضيه، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله
صلاة تزلفه وتحظيه وترفعه وتصطفيه والنكاح مما أمر الله به ويرضيه وهذا رسول الله زوجني ابنته فاطمة على 500 درهم وقد رضيت فاسألوه واشهدوه۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اے علی علیہ السلام، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شادی ویسے ہی کی جیسے رحمان و رحیم خدا نے کی ہے، اور اسی طرح راضی ہوں جس طرح اس پر خدا راضی ہے۔ آپ بہترین ساتھی و دوست ہے، اللہ کی خوشنودی تمہارے لیے کافی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے بخوشی قبول فرمایا اور پھر اللہ کی عطا کردہ اس عظیم نعمت پر شکر کرنے کے لیے سجدے میں گر پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر اور امام علی علیہ السلام کو ان الفاظ میں دعائیں دی: قد زوجتک ابنتی فاطمة على ما زوجتک الرحمن وقد رضیت بما رضی اللہ لها فنعم الختن انت ونعم الصاحب انت وکفاک برضا اللہ رضا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر اور امام علی علیہ السلام کو ان الفاظ میں دعائیں دی: اللہ عز و جل تم دونوں کو برکت عطا فرمائے اور تمہیں خوشبخت بنائے اور تمہارے درمیان الفت و محبت قرار دے، اور تم دونوں سے کثیر نسل اور پاک و پاکیزہ ذریت عالم وجود میں آئے۔ عقد نکاح کا یہ اجماع مسجد نبوی میں منعقد ہوا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک ظرف میں تازہ کھجوریں پیش کیے جائیں۔ حاضرین اور دعوت میں شریک لوگوں نے ان کھجوروں کو تناول کیا اور پھر دلہا و دلہن کو تبریک و تہنیت اور پاکیزہ ذریت کے لیے دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہوئے۔ شادی کا ولیمہ۔ جب دو نور کے یکجا ہونے کی رات آئی تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے علی، دلہن کے لیے ولیمہ بھی ہوتا ہے۔ مگر امام علی علیہ السلام کے پاس کچھ نہیں تھا۔ جناب سعد بن عبادہ نے ایک دمبہ عطا کیا اور کچھ صحابہ نے چند صاع آٹا ہدیہ کیے۔ کھانا تیار کیا گیا اور مسلمانوں کو شام کے کھانے پر دعوت دی گئی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو چند درہم عطا فرمائے کہ اس سے گھی اور کھجور خرید لے۔ امام خرید کر حاضر خدمت ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں آستینیں چڑھائیں، چمڑے کا ایک دسترخوان پھیلایا، اس پر کھجور سے بیج نکال کر اپنے ہاتھ سے گھی اور کھجور مخلوط کرنے لگے، اور اس طرح کھجور اور گھی کا بنا ہوا حلوہ دعوت میں شریک لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اس مناسبت کا یہ سب سے بہترین کھانا تھا جو دعوتی لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ جناب اسماء کا بیان ہے، حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے ولیمے سے بہتر و برتر اس زمانے میں ولیمہ ہوا ہی نہیں۔ دعوتی لوگوں نے شام کا کھانا ولیمہ تناول کیا اور دعوت سے فراغت کے بعد امام کو سب شادی کی مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ نوشہ کی عظمت کا بیان۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لخت جگر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کی عظمت و برتری اور رتبہ و مقام کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اما تدرین ما منزلت علی عندی
کفانی امری وهو ابن 12 سنة وضرب بين يدي بالسيف وهو ابن 16 سنة وقتل الأبطال وهو ابن 19 سنة وفرج همومي وهو ابن 20 سنة ورفع باب خیبر وهو ابن 22 سنة۔ اے بیٹی، کیا آپ کو پتہ ہے کہ میرے نزدیک علی علیہ السلام کی کیا قدر و منزلت ہے؟ یہ 12 سال کے تھے مگر میرے سارے امور کو انہی نے سنبھالا۔ 16 سال کے تھے تو میرے سامنے تلوار چلائی اور میرا دفاع کیا۔ 19 سال کے ہوئے تو بڑے بڑے بہادروں کو تحت تیغ کیا۔ 20 سال کے ہوئے تو میرے ہم و غم کو دور کیا۔ 22 سال کے ہوئے تو در خیبر کو اکھاڑ دیا۔ خانہ علی و بطول، جس گھر میں امام علی علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی، وہ جناب حارثہ بن نعمان کا گھر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرم محسوس ہوئی کہ حارثہ سے اس گھر کو طلب کرے، لیکن جو ہی حارثہ کو پتہ چلا، تیزی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، آ کر عرض کرنے لگے، میں اور میرا مال و اسباب سب خدا اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ خدا کی قسم، میرے نزدیک اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھ سے وہ گھر قبول فرمائیں، اور جو آپ مجھ سے قبول فرمائیں گے وہ میرے لیے اس سے کہیں زیادہ پسندیدہ ہوگا جسے آپ چھوڑ دیں گے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حارثہ کو دعائیں دی اور حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا اس گھر میں منتقل ہوئی۔ شب ملاقات، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو حکم دیا کہ ان کے لخت جگر فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کو مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کے گھر لے جائے، جو کہ مسجد نبوی سے متصل تھا۔ جناب ام سلمہ انصار و مہاجرین کی چند خواتین کے زمرے میں بضعۃ الرسول کو لے کر چلے اور راستے میں خوشیوں کے اشعار و نغمات گنگناتے ہوئے چل رہی تھی۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کے گھر تشریف لائے۔ ام ایمن نے بڑھ کر آپ کا استقبال کیا۔ آپ نے مسرت آمیز لہجے میں فرمایا، کیا یہاں پر میرے بھائی ہیں؟ جناب ام ایمن بولی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، آپ کے کون ہے بھائی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی ابن ابی طالب۔ ام ایمن نے کہا، وہ آپ کے بھائی کیوں کر ہو سکتے ہیں جبکہ آپ نے اپنی بیٹی ان سے بیاہ دی ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام ایمن، ہاں یہ صحیح ہے مگر وہ میرے بھائی ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وارد منزل ہوئے، دلہا و دلہن آپ کے اکرام و احترام میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں حکم دیا کہ پانی لے کر آئے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے پانی کا ظرف پیش کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظرف آب لے کر اس سے ایک گھونٹ اپنے دہن اقدس میں لیا اور آب و دہن سے مخلوط کیا، اور پھر حضرت فاطمہ زہرا کو حکم دیا کہ کھڑی ہو جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے سر و سینے پر چھڑکا اور اپنا سر مبارک آسمان کی طرف بلند کر کے یوں دعا دی، پالنے والے، میں انہیں اور ان کی ذریت کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ پھر امیر المومنین علیہ السلام کو حکم دیا کہ پانی لے آئے۔ آپ ایک ظرف میں پانی اٹھا لائے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے لے کر ایک گھونٹ اپنے دہن مبارک میں لیا اور آب و دہن سے مخلوط کر کے مولا کے سر و سینے پر چھڑکایا اور اس طرح دعا دی، پالنے والے، میں انہیں اور ان کی ذریت کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کو حکم دیا
کہ پیچھے مڑ جائے، تو امام پیچھے کی طرف مڑ گئے، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ما بقیہ پانی، جو باقی بچا ہوا پانی آپ کے جسم اطہر پر چھڑک دیا، اور آپ کو دعائیں دی اور فرمایا اب اپنی زوجہ کے پاس تشریف لے جائے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے دختر رسول خدا حضرت بطول علیہ السلام سے ازدواج کے باعث بھی اسلامی حلقوں میں بڑی اہمیت و عظمت حاصل ہوئی ہے۔ روایت میں وارد ہوا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو زندگانی جناب زہرا سلام اللہ علیہا میں لوگوں کے درمیان بڑی جاہ و عظمت حاصل تھی، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ زہرا کو مخاطب کر کے فرمایا میں نے آپ کی شادی دنیا و آخرت کے سید و سردار سے کر دی ہے، اور ان سے سوائے منافق کے کوئی بغض و کینہ نہیں رکھے گا۔ دلہن نے شادی کا جوڑا خیرات کر دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر نے شب عروس یعنی شادی کے رات اپنے شادی کے جوڑے کو اتارا اور اسے ایک فقیر و مسکین لڑکی کے حوالے کر دیا۔ دوسرے روز جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے پاس تشریف لائے تو جسم اطہر پر لباس عروس نہ پا کر وجہ دریافت کی، تو حضرت صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا نے عرض کیا بابا رات کو ایک فقیر لڑکی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اسے لباس کی ضرورت تھی، میں نے اپنا پرانا لباس اتار کر اسے دینے کا ارادہ کیا تو مجھے اللہ عز و جل کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے یہاں تک کہ جسے پسند کرتے ہو اس میں سے خیرات نہ کر دو۔ اے بابا مجھے نیا لباس پسند تھا تو میں نے اس جوان لڑکی کو اپنے اوپر مقدم کیا اور نیا لباس اسے دے دیا۔ یہ کیسی ملائکہ صفت خاتون ہے کہ جنہوں نے اسلام کے سارے اقدار بیک وقت مجسم کر کے رکھ دیے ہوں۔ بہو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جنہیں اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح آپ کی دختر نیک اختر حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا اپنے کردار و سیرت میں، جود و سخا میں، اخلاقی اقدار میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظیر ہے اور انہی کے نقش قدم پر گامزن ہے۔ یہ بابرکت شادی خانہ آبادی ہجرت کے دوسرے سال عمل میں آئی، اگرچہ اس کے علاوہ بھی اقوال پائے جاتے ہیں، بہرحال یہ عظیم گھر آباد ہوا، اور اس وقت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک کل 10 برس کی تھی، اور حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کی عمر مبارک 21 سال 5 ماہ کی تھی۔ ازدواج نبی اور مدح فاطمی۔ نمبر 1، حفصہ بنت عمر۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تمام بشریت میں بہترین خاتون ہے جن کا رخسار چاند کے مانند ہے۔ اے سیدہ، آپ کو اللہ نے تمام کائنات پر برتری و فضیلت عطا فرمائی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پدر عالی قدر ہیں جن کو اللہ نے آیات قرآنیہ سے مختص فرمایا ہے۔ آپ کی شادی خدا نے ایک ایسے فاضل جوان سے کر دی ہے جو تمام جوانوں میں بہترین جوان ہے۔ میری مراد یعنی وہ حضرت علی بن ابی طالب ہے۔ میرے تمام پڑوسی ازواج نبی اس شادی سے بڑے مسرور ہیں۔ یقیناً فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا عظیم الشان باپ کی کریم النفس بیٹی ہے۔ نمبر 2، جناب ام سلمہ۔ میری پڑوسنوں، چلو خدا کی مدد تمہارے شامل حال ہو اور ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرو، اور اللہ نے جو تمہیں نعمتیں عطا کی ہے وہ ہم و غم اور بلاؤں کو دور کر دیا ہے۔ اس پر اللہ کو یاد رکھو کہ اللہ نے ہمیں کفر و شرک کے بعد ہدایت یافتہ بنا دیا ہے۔ آسمانوں کے پروردگار نے ہمیں
چست و چاق و چوبن کر دیا ہے۔ کائنات کی بہترین خاتون کے ہمراہ چلو، جن پر ان کی پھوپھیاں اور خالائیں اپنے کو فدا کر رہی ہے۔ اے دختر رسول خدا، آپ کی کیا شان ہے! آپ اس ذات والا صفات کی بیٹی ہے جنہیں اللہ نے وحی و رسالت سے سرفراز فرمایا ہے۔ نمبر 3، عائشہ بنت ابی بکر۔ اے عورتوں، پردوں سے اپنے کو مستور کر لو اور وہی چیزیں یاد رکھو جن کا تذکرہ بزموں میں پسندیدہ ہے۔ لوگوں کے پروردگار کو یاد رکھو جس نے ہمیں شاکر بندے کے دین سے مختص کیا ہے، اور ساری تعریفیں اس خدا کے لیے ہے جس نے ہمارے اوپر بڑا فضل و کرم کیا ہے۔ ہم قادر و عزیز خدا کے بڑے شکر گزار ہیں۔ چلو فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے ہمراہ کہ جن کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا ہے اور جنہیں اللہ نے پاک و پاکیزہ ذات علی علیہ السلام سے مخصوص کر دیا ہے۔ نمبر 4، کبشہ ام سعد بن معاذ۔ کبشہ یعنی ام سعد بن معاذ ہے۔ میں اپنی بات کہہ رہی ہوں جس کے کہنے میں مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ کہتی ہے، میں خیر کا ذکر کر رہی ہوں اور اسے آشکار کر رہی ہوں کہ محمد مصطفیٰ فرزندان آدم میں سے بہتر انسان ہے۔ ان کے اندر ذرہ برابر تکبر اور جاہ طلبی نہیں پائی جاتی ہے۔ انہیں کا فضل و کرم ہے کہ ہم ہدایت یافتہ ہو گئے ہیں، بس اللہ ہی ان کے اعمال کی جزا دینے والا ہے۔ ہم سب نبی ہدایت حضرت ختم مرتبت کی دختر نیک اختر کے ہمراہ چل رہے ہیں۔ نبی کے لخت جگر کو کیا شرف و عظمت حاصل ہے۔ نمبر 5، سید اسماعیل حمیری۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شادی پاک و پاکیزہ ذات جناب سیدہ کے ساتھ طوبہ کے سائے میں لاتعداد ملائکہ کے جرمٹ میں اللہ نے کی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بہت خوش ہو کر خطبہ دیا اور دلہا دلہن کو دعائیں دی۔ حضرت جبرائیل کی دعائے خیر ان دونوں ہستیوں کے لیے ہمیشہ یاد کی جاتی رہے گی۔ جب خطیب نے خطبہ مکمل کر لیا تو درخت طوبہ نے موتی نچھاور کیے۔ درخت طوبہ کبھی یاقوت تو کبھی دوسرے جواہر نچھاور کرتا تھا، اور حوریں اسے لوٹ رہی تھی اور سمیٹ کر ایک دوسرے کو ہدیہ کے طور پر دے رہی تھی، اور یہ سلسلہ صبح و شام ان کے درمیان جاری رہا۔ نمبر 6، شاعر سرخسی۔ پروردگار عرش نے ارادہ کر لیا ہے کہ کریم شاخ و برگ والے درخت سے جناب سیدہ کو ملا دے۔ اس نے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی شادی حضرت علی علیہ السلام سے کر دی ہے، جو بہترین کفو ہے حضرت سیدہ کے لیے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان دونوں ہستیوں سے 2 چاند متولد ہوں جو حضرت رسول خدا کے سبط اور جگہ گوشے بطول ہے۔ انہیں دونوں بیٹوں کو اللہ نے رسالت کے امانت، خلافت اور ہدایت کے مناصب سے سرفراز فرمایا ہے۔ نمبر 7، شاعر سوسی۔ حضرت بطول عذراء فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا سے حضرت امیر المومنین کی شادی کر دی گئی، اور حضرت امیر کے علاوہ لوگوں کے رشتہ کو حقارت و پستی کے باعث ٹھکرا دیا گیا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے خطبہ خوان جناب جبرائیل علیہ السلام تھے، اور گواہ دیگر فرشتگان الہی تھے جو جنت کے در و یاقوت، مشک و کافور نچھاور کی ہوئی خیرات کو سمیٹ رہے تھے۔ اے امیر المومنین علیہ السلام کے کرام الکاتبین فرشتوں، حضرت زہرا کی منگنی کرنے والوں کو حسرت و ناکامی کا مرصدہ سنا کر یہ کہہ دو کہ آفتاب ذوفشان نے ماہتابان سے شادی کر لی ہے، اور یہ آشکار کر دو کہ شمس الضحیٰ اور قمر الدجا کے ازدواج سے 11 ستارے ہمیں منور کرنے کے لیے بہت جلد چمکنے والے ہیں۔ نمبر 8، شاعر عبدی۔
یہ کہتا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا صدیقہ و شریف حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شریک حیات بننے کے لیے خلق ہوئی تھی۔ ان دونوں بزرگواروں کو اللہ نے ہر قسم کے عیب و پلیدگی سے پاک و پاکیزہ اور منتخب قرار دیا ہے، اور ان کے اسماء گرامی کو اللہ نے عرش کے سائے میں ایک نورانی سطر میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ عز و جل خود حضرت سیدہ کا والی و سرپرست بنا، اور حضرت جبرائیل امین نے خطبہ پڑھا، اور زمین کا 5واں حصہ آپ کا مہر قرار پایا، جو تمام مواہب و ہدایہ مہر میں ممتاز مہر ہے، اور آپ کی شادی پر شجرہ توبہ کے موتیوں کو نچھاور کیا گیا، جس کے پاکیزگی سب پر عیاں ہے۔ نمبر 9، شیخ فرتوسی۔ آسمان پر سید الاولیاء کی پاک و پاکیزہ اور مبارک سر بلند خاتون حضرت فاطمہ زہرا سے شادی ہوئی۔ جناب جبرائیل امین حضرت علی علیہ السلام سے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کا نکاح پڑھ رہے تھے، اور سارے ملائکہ حضرت زہرا کے نکاح کے گواہ تھے، اور شجرہ طوبہ نے وجد میں آ کر حوروں کے خاطر اپنے لؤلؤ و مرجان اور دیگر موتیوں کو نچھاور کیا، جس کو حوریں قیامت تک بطور ہدیہ ایک دوسرے کو عطا کرتی رہیں گی۔ اور پروردگار عالم کی طرف سے حضرت سیدہ کے پاس ایک صحیفے پر مکتوب ایک نورانی نوشتہ پیش ہوا، جس میں ان کے تمام محبوں اور چاہنے والوں کو آتش جہنم سے براعت کا مسودہ تحریر تھا۔ حضرت زہرا کا گھر انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔